بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ پٹھان کون ہیں۔ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والی شجاع قوم کی چونکا دینے والی تاریخ ہے، اس کی ہم پہلی قسط اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں۔ تو معلومات کے لیے، انفارمیشن کے لیے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ پٹھانوں کے متعلق جان سکیں کہ یہ کہاں سے آئے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ پٹھانوں کی تاریخ پر لکھی گئی کتب میں سے تذکرہ ایک منفرد اور جامع مگر سادہ زبان میں مکمل تحقیق کا درجہ رکھتی ہے۔ خان روشن خان نے اس کا پہلا ایڈیشن 1980 میں شائع کیا تھا۔ یہ کتاب بعد ازاں پٹھانوں میں بے حد مقبول ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ پٹھان بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد اسلام پسند تھے۔ ان کی تحقیق کے مطابق امہات المومنین میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پٹھان قوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہودیت سے عیسائیت اور پھر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایمان کا سفر کرنے والی اس شجاع، حریت پسند اور حق کو قوم نے صدیوں تک اپنی شناخت پر آنچ نہیں آنے دی۔ پٹھانوں کی تاریخ و تمدن پر خان روشن خان کی تحقیقی کتاب تذکرہ کر کے چیدہ ابواب ڈیلی پاکستان آن لائن میں شائع کیے جا رہے ہیں تاکہ نئی نسل اور اہل علم کو پٹھانوں کی اصلیت اور ان کے مزاج کا ادراک ہو سکے۔ پختون قوم کا نسلی اور آبائی تعلق ان جلا وطن بنی اسرائیل سے ہے، جنہیں اشوریوں اور بابل والوں نے یکے بعد دیگرے سے ان کے وطن شام اور اس کے اطراف سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جن کی آبادیاں مشرق میں نواح بابل کے علاوہ ایران اور خراسان کے علاقوں سے لے کر دریائے سندھ کی وادی تک آریاؤں کے درمیان پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ قوم پہلے شریعت موسوی اور پھر ہدایت عیسوی پر قائم تھی، اور جب ان تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پہنچی تو مشرف با اسلام ہو گئے۔ الغرض عیسائیت اور یہودیت جس پر یہ لوگ قائم تھے، اس تشنگی کو نہ بجھا سکتی تھی جس کو اسلام نے آ کر بجھایا، اور عیسوی اور موسوی تعلیمات کو صحیح جامہ پہنا کر ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اسلام کی بدولت ان میں نئی زندگی پیدا ہوئی، اور ماہویہ سوری، شیخ حمید لودھی اور خصوصاً شہاب الدین محمد غوری کے دور اقتدار میں دشت لود یا بادیہ ایران کے مشرقی پہاڑوں سے مشرق کی طرف دریائے سندھ کی وادی تک اس سارے علاقہ پر جہاں جہاں سے ساسانیوں اور تاتاریوں کے غلبہ کی وجہ سے یہ ہجرت کر گئے تھے، قبضہ کر کے دوبارہ آباد ہو گئے، اور محمد غوری کے زیر قیادت وہ پنجاب اور سندھ پر بھی قابض ہونے کے ساتھ ساتھ بنگال اور آسام تک بحیثیت حکمران جا پہنچے۔ شام سے جلا وطنی کی مختصر داستان یہ ہے کہ ہجرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رجام کو بادشاہ بنانے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل اکٹھے ہو گئے اور رجام کے سامنے اپنے کچھ مطالبات پیش کیے۔ رجام نے ان کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اس بات پر ناراض ہو کر چلے گئے اور انہوں نے یربعام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنی مملکت کا نام اسرائیلیہ رکھا۔ اس کے برعکس یہود اور بنیامین 2 قبیلوں نے رجام بن سلیمان کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا اور اپنی حکومت کا نام سلطنت یہودیہ رکھا۔ یہاں سے بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ گئی۔ ان دونوں حکومتوں کی تاریخ باہمی قتل و غارت اور نفاق اور سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس باہمی نفاق اور جنگ و جدل کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں اپنی حکومتوں کو قائم نہیں رکھ سکے۔ وہ اشوریوں، بابلیوں اور رومیوں کی طاقت و تاراج کا تختہ مشق بنے رہے۔ اس دور میں فلسطین کے یہودیوں اور سامرا کے اسرائیلیوں میں بہت سے نبی مبعوث ہوتے رہے، اور جو انہیں خدا کا پیغام سناتے، ہدایات کی طرف لاتے اور آئندہ واقعات کی پیش گوئیاں کرتے تھے، مگر انہوں نے کان نہ دھرا۔ بنی اسرائیل اور ان ایام میں اکثر خدا سے باغی ہو گئے اور تورات کی ابتدا
سے انکاری ہو گئے، لہٰذا آپس کے اختلافات اور جنگ و جدل، اللہ کی نافرمانی اور اس کے دین سے روگردانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 597 میں بابلیوں کے ہاتھوں یہودیہ کی ریاست تباہ ہو گئی، اور اس سے پہلے 721 کاف میم میں سلطنت اسرائیلیہ اور اس کا مرکزی شہر شورون یا سرمیہ اشوریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوا تھا، اور اس طرح 1400 سال کے بعد اسرائیل کی دونوں حکومتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر بنی اسرائیل کی تاریخ اور زوال پر ایک سرسری نظر ڈال لی جائے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی پہلی قسط جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن